بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل ويصلى سعيرا فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسلیما کثیرا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں علم تفسیر پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میری اس تفسیر میں تفسیری حقائق اور دقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا لیتجلی لهم خفایا الملک والملکوت، تاکہ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہے، جو سلطنت علیہ کا مالک ہے، اس کے رازوں سے پردہ اٹھے اور اس کی جبروتیت جو ملکوتیت اور جبروتیت دونوں کا مالک ہے اس سے بھی پردہ اٹھے لیتفکروا فیہا تفکیرا، اور اس میں اس طور پر آدمی غور و خوض کرے جیسا کہ غور و خوض کرنے کا حق ہے۔ تو چونکہ مصنف اپنے خطبے میں تفصیل کے ساتھ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے آگے فرماتے ہیں وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ، کہ اللہ رب العزت نے مہدہ میں جو ضمیر ہے وہ ساری ضمیریں الحمدللہ الذی نزل الفرقان، واو کے ذریعے سے سب کا عطف نزل الفرقان پر ہو رہا ہے جو معطوف علیہ ہے، اور یہ سب کے سب اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ معطوف بن رہا ہے۔ اور الذی نزل میں جو ضمیر ہے ہوا ضمیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلہ کی ضمیر موصول کی طرف لوٹتی ہے اور پھر وہ موصول اپنے صلے سے مل کر اللہ کے لیے صفت بنتا ہے، تو یہ سارے کے ساری ترکیبیں اللہ رب العزت کی صفت بنتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ، اور ان کے لیے احکام کے اصول و ضوابط کو بیان کیا اور اس کے نصوص سے، آیات کے نصوص سے اس کی علتوں کو ذکر کیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیش آنے والے احکامات کو ذکر کیا، اور صرف احکامات کو ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ علتوں کو ذکر کیا، اس طور پر ذکر کیا تاکہ آدمی ان علتوں کے سہارے اپنے پیش آنے والے نوازل، قضایا اور فتاوا کو بھی آدمی حل کر سکے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کریم صرف احکام کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتا تو اس صورت میں نوازل، فتاوا، واقعات اور قضایا جو انسانوں کو ہر زمانے میں پیش آ رہے ہیں ان کا حل کرنا انسان کے لیے کیا ہو جاتا؟ دشوار اور مشکل ہوتا۔ اس لیے کہ جب علت ہی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے وہ کام کیسے چلا سکتا تھا۔ تو اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ نصوص آیات میں علتوں کو اللہ رب العزت نے مقید کر دیا لیذهب عنهم الرجس، کہا کہ یہ سب کیوں کیا، احکام اور اس کی علتوں کو کیوں ذکر کیا؟ تاکہ انسان سے باطنی گندگی کو دور کرے اور انسان کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ وَلِيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ گندگی جو انسان کو آنکھوں سے نظر آئے اور محسوس ہو، اور دوسری وہ گندگی جو انسان کو آنکھوں سے نظر نہ آئے مگر وہ گندگی گناہوں کی گندگی، وہ گندگی بدعات، خرافات، فسق، فجور اور نفاق کی گندگی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کفار کے بارے میں کہا سورہ توبہ میں کہ کوئی بھی مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ ان کو رجس سے تعبیر کیا، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ تو ظاہراً وہ ناپاک نہیں ہے مگر وہ ناپاک اور گندگی کون سی ہے؟ وہ باطنی گندگی ہے، وہ کفر اور شرک کی گندگی ہے۔
اسی لیے ہمارے مصنف نے بھی یہاں پر قرآن ہی کی تعبیر کو استعمال کیا، لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، تو باطنی گندگی کو رجس سے تعبیر کرتے ہیں اور ظاہری گندگی کو نجس سے تعبیر کرتے ہیں۔ دونوں کے اندر میں قرآن کریم نے فرق کیا ہے، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر مجازاً مستعمل ہو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر باطنی گندگی کے لیے رجس کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، اس لیے مصنف نے اسی کو یہاں پر لیا کہ لِيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، بس جس شخص کا بیدار دل ہو اور اپنے کانوں کو اس پر دھر دے تو گویا کہ وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر، اس کے حقائق، اس کے دقائق، اس کے لطائف اور اس کے نکات، یہ اتنی آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ کہا اس کے لیے انسان کو اپنے دل اور اپنے دماغ کو اور اپنے کان کو پوری توجہ کے ساتھ اس پر متوجہ کرنا ہوگا، تب جا کر اسے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل ہو سکتا نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هُوَ فِي الدَّارَيْنِ حَمِيدٌ وَسَعِيدٌ، بس وہ شخص دنیا اور آخرت میں وہ تعریف کے قابل اور نیک بخت ہو جائے گا۔ یعنی جس شخص نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر دیا، قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے میں لگا دیا اپنے آپ کو، تو فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، اور جس شخص نے اپنا سر اس کی طرف نہیں بلند کیا، وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، اور اپنے دل کے دیے کو نہیں اس نے اجاگر کیا، یعنی اپنے اندر سے اپنے آپ کو قرآن سے مستفید ہونے کے لیے تیار نہیں کیا، یعش ذمیماً، تو وہ آدمی ذلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور کل قیامت کے دن وہ جہنم کے گھڑے میں پہنچ جائے گا۔ وہ قیامت کے دن کہاں پہنچ جائے گا؟ جہنم کے گھڑے میں پہنچ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ساری کے ساری کامیابیاں یہ وابستہ ہے کتاب اللہ سے۔ جو جتنا اس کتاب سے وابستہ ہوگا وہ آدمی اتنا زیادہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، اور جو شخص جتنا اس کتاب سے دور رہے گا، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، لوگوں تک پہنچانے کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اس پر ایمان لانے کے اعتبار سے، اس کو سننے کے اعتبار سے، قرآن کریم کے 7 سے زیادہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو فرماتے ہیں ان تمام حقوق کو اگر وہ ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ناکام ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق الایمان بہ، قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا التلاوۃ لہ، قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنانا۔ قرآن کریم کی تلاوت حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ مشغول ترین صحابہ بھی زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں قرآن پورا کرتے تھے۔ کتنے ہفتے میں؟ 1۔ اس کے علاوہ اس سے کم، اسی لیے ان کے یہاں پر 1 منزل روزانہ پڑھنے کا معمول ہوتا تھا۔ وہ کون لوگ؟ جو بہت مشغول ہوتے تھے۔ عبد الملک ابن مروان اسلامی خلافت بنو امیہ کا خلیفہ گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا معمول تھا روزانہ 10 پارے تلاوت کرنا۔ کون تھا وہ؟ بادشاہ تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، اور کتنے پارے پڑھتا تھا روزانہ؟ 10 پارے۔ ہر 3 دن میں قرآن کیا کرتا تھا؟ ختم کرتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا ایسا ماحول تھا کہ بادشاہ تک کے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور کر سکتا تھا نہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بادشاہ کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، بادشاہ کو کیا اچھے لوگوں کو نہیں آتا ہے قرآن کریم پڑھنا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ اس کا بہت بڑا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کو سننا، یہ مستقل عبادت ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم کو سمجھنا۔ 5ویں نمبر پر قرآن کریم پر عمل کرنا۔ 6 نمبر پر قرآن کریم کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی سعی کرنا۔ اور لکھا ہے
کہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو قرآن کریم سے شفا کو تلاش کرنا 7واں حق. اور بعض لوگوں نے اس کا 8واں حق بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے احکامات کا اجرا کرنا، قرآن کے احکامات کی تطبیق کرنا. یہ قرآن کریم کے حقوق ہے. فَيَا وَاجِبَ الْوُجُودِ وَيَا فَائِضَ الْجُودِ وَيَا غَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُوَازِي غِنَاءَهُ. بس یہ وہ ذات جو واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے قبل اس پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ اللہ کو واجب الوجود کیوں کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں معقول اور اصول عقلیہ اور قواعد عقلیہ کی رعایت کرتے ہوئے جو لوگ غور و خوض کے عادی ہیں، وہ یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب سے اہم، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے عقل کو درپیش، تو وہ مسئلہ ہے الوجود کا مسئلہ، کہ دنیا میں کون سی چیز کب کیسے کہاں وجود میں آئی. تو اس وجود پر جب یہ لوگ غور کرتے رہے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر موجود کے لیے کسی موجد کا ہونا ضروری ہے. ہر موجود کے لیے کسی موجد کا ہونا، یعنی کوئی موجد ہے تو موجود ہو سکتا ہے. موجود کے بغیر کسی وجود کا اور کسی موجد کے بغیر کسی موجود یا کسی وجود کا وجود یہ ناممکن ہے. اب یہ کہا کہ یہ تسلسل چلتا رہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر جا کر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک وجود ایسا ہونا چاہیے جس وجود کا کوئی موجود نہیں ہونا، کوئی موجد نہیں ہونا چاہیے. اسی وجود کو انہوں نے واجب الوجود کا نام دیا. اسی وجود کا نام دیا انہوں نے واجب الوجود، اور وہ ہے اللہ کی ہستی. تو اس لیے فرماتے ہیں چونکہ ہمارے مصنف پر یہ علم کلام کا رنگ غالب ہے. خطبہ اشارہ دیتا ہے مصنف کے اپنے ذہنی میلان کا. تو مصنف کے اوپر چونکہ علم بلاغت کے اصول کو اجاگر کرنا، اسی طریقے سے مصنف پر علم کلام کے اعتبار سے قرآن کریم کے اسرار اور رموز سے پردہ اٹھانا، قرآن کریم کی قراءت مشہورہ اور قراءت شاذہ کی طرف اشارہ کرنا، اور قرآن کریم کی لغات اور اس کے اشتقاق کو بیان کرنا، لیکن ان سب میں مصنف کا میلان متکلمانہ ذہن ہے مصنف کا. اسی لیے آپ نے تفسیر اور اصول فقہ پر جو کتابیں، آپ کی اکثر کتابیں اسی موضوع پر پائی جاتی ہے، تو آپ کے متکلمانہ ذہن کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہی عبارت فیا واجب الوجود. بس اے وہ ذات جو واجب الوجود ہے، وَيَفَائِضَ الْجُودِ، اور وہ ذات جو جود و سخا کا سمندر ہے، جو جود و سخا کو بہانے والی ہے، وَيَغَایَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ، اور وہ ذات جو ہر مقصود کا منتہا ہے، اور وہ ذات جو ہر مقصود کا منتہا ہے. صلی علیہ صلاة توازی غناءہ وتجازی عناءہ. درود و سلام نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طور پر کہ ہر چیز کے حدود پار ہو جائے. وَعَلَى مَنْ أَعَانَهُ وَقَرَّرَ تِبْيَانَهُ تَقْرِيرًا، اور درود السلام ہو ان پر بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. اس سے مراد حضرات صحابہ. وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ، اور ہم پر بھی اس کی برکتوں کو نازل فرما. وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ، اور انہی کے عزت کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق مرحمت فرما. وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا تسلیماً کثیرا، اور ہم پر اور ان پر سلامتی نازل فرما. تو مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی خطبے میں ہم نے اپنے خطبے کو شروع کیا اللہ کے حمد سے، اور اللہ کے حمد سے شروع کر اسے دعا کے اوپر خطبے کے پہلے پیراگراف کو ختم کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ
کہ بھئی دعا کے بغیر تو کام چل سکتا نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ اور حمدللہ سے، اور ہمارے مصنفین بھی اپنی کتابوں کو بسملہ اور حمدللہ سے شروع کرتے ہیں. بسملہ اور حمدللہ سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کو کچھ آ جاتا ہے تو اس میں کبر اور عجب کا مرض آ جاتا ہے. لیکن جب انسان الحمدللہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ پڑھنے سے اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو اس میں فخر، کبر اور عجب کا مرض سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا الحمدللہ پڑھنے سے جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس نعمت کو دوام ملتا ہے. اس نعمت کیا ملتا ہے؟ دوام. کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، الصبر والشکر. اب ہمارے صوفیہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ صبر افضل یا شکر افضل. تو عام طور پر حضرات صوفیہ، کبار صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شکر افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر تو انسان کو مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے. مصیبت آئی، پریشانی آئی، کچھ نہیں تو کیا بولے گا؟ ان اللہ مع الصابرین. تو انسان مجبوراً بھی کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. لیکن شکر میں مجبوری نہیں ہوتی ہے، شکر میں ہمیشہ انسان کا اختیار ہوتا ہے. تو شکر سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. شکر سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نعمت کو دوام ملتا ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم ان صبرتم وآمنتم. نہیں کہا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. تو معلوم ہوا کہ دوام نعمت کے لیے کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے، اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کی تعریف کرو اس نعمت پر. دوسرا، حمد پڑھنے سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمت میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. تو اس طرح کی بہت ساری توجیحات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو اس امت کے مصنفین اور مؤلفین کے لیے جاری کیا کہ وہ اپنی کتابوں کو بسملہ اور حمدللہ سے کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں. اسی لیے اس سے قبل میں نے کہا کہ حضرت آدم اور شیطان، ان دونوں کے درمیان اگر مقابلہ اور مقارنہ کیا جاوے تو ان دونوں کے اندر جو صفت ممتاز ہے، مابیہ الامتیاز جو صفت ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ شیطان یہ کبر اور عدم اعتراف کا مرتکب ہوا، اور تأویل معصیت کا مرتکب ہوا، اور حسد کا مرتکب ہوا. سب سے پہلے کبر آیا، اور پھر جب انسان میں کبر آتا ہے تو کبر یہ عدم اعتراف معصیت کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان اپنی معصیت کا اعتراف نہیں کرتا ہے تو پھر انسان اپنے گناہ کی تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب گناہ کی تعویل کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کے حسد اور کینہ آ کر جگہ کیا کر لیتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے. تو اس طریقے سے اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابھی اللہ کو بولنے کیا ضرورت ہے؟ سب اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون خیر ہے اور کون خیر نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سمجھدار تھے. آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مسئلہ یہی ہے انا والا، میں والا. اسی لیے اللہ رب العزت نے بکری کے پاس بھی میں بلوایا کہ تکبر کرنے والا سمجھ لے کہ وہ تکبر کر کے کہیں نہیں جائے گا، میں جائے گا. اور وہ میں تو ہماری کمزور سی بکری بولتی ہے، وہ میں تو کیا کون بولتی ہے؟ ہماری کمزور سی بکری بولتی ہے. تو آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کی تعویل نہیں کی. آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے زبان درازی نہیں کی. آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، سرنڈر. تو تواضع آیا، تواضع اعتراف کو لے کر آیا، اعتراف توبہ کو لے کر آیا، اور توبہ مغفرت کو لے کر آیا، اور مغفرت اللہ کی رضامندی کو گھسیٹ لائے، اور مغفرت اللہ کی رضامندی کو گھسیٹ لائے. اس طرح سے آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا کیا کر دیا گیا؟ فیصلہ کر دیا گیا. اور
حضرت والا کے لیے کس کا فیصلہ کر دیا گیا؟ جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا. تو مابی الامتیاز جو وصف ہے وہ یہی ہے. تو ہمارے مصنفین مؤلفین اور خود قرآن کریم نے اپنا آغاز بھی حمدللہ سے کہہ کر اسی سب سے بڑے مرض کا علاج کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. وبعد حمد و صلاۃ کے بعد ای وبعد الحمد والصلاۃ. ماشاءاللہ آپ پڑھ کے بڈھا ہو گیا ہے کہ بعدو یہ کب مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور کب مبنی بر ضمہ نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو اور اس کا مضاف الیہ منوی ہو، اس کا مضاف الیہ اگر منوی ہے تو اس صورت میں وہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، اور اگر وہ نسیم منسیہ یا پھر مذکور ہو تو اس صورت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، یعنی جیسا عامل ہوگا ویسا اس کو اعراب دیا جائے گا. یہاں پر چونکہ منوی ہے یعنی بعد الحمد والصلاۃ، لہذا اس بنا پر اس کو وبعدو پڑھا جائے گا. یا تو اما بعد لاتے ہیں یا وبعد لاتے ہیں، دونوں طریقے سے لانا کیا ہے؟ درست ہے. فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يليق لطاعته والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. آگے بیان کرتے ہیں فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا. علوم میں سب سے زیادہ بلندی کا حامل اور سب سے زیادہ اشرف اگر کوئی علم ہے تو وہ علم تفسیر ہے، جو تمام علوم دینیہ کا سردار اور اس کا سرتاج ہے اور قواعد شرعیہ کا اساس اور بنیاد ہے. لا يليق لطاعته والتصدي للتكلم فيه، اس کے سامنے سرنگو ہونا اور اس کے سلسلے میں زبان درازی کرنے کا حق اسی شخص کو حاصل ہوگا جو علوم دینیہ میں اصول اور فروع کے اعتبار سے مکمل طور پر مہارت حاصل کرے. اس کے سامنے سرنگو ہونے اور اس پر کلام کرنے، اس میں تکلم کرنے یا اس پر گفتگو کرنے کا وہی شخص حقدار ہوگا جو تمام علوم دینیہ چاہے وہ اصول ہو چاہے وہ فروع ہو اس میں مکمل مہارت رکھے. وفاق الصناعات العربیتی والفنون الادبیتی بانواعها، اور عربی کی تمام صنعتوں اور ادبی تمام کے تمام علوم پر وہ فوقیت رکھتا ہو. کیا بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تفسیر کے لیے دو قسم کے علوم پر کم از کم مہارت ضروری ہے. نمبر ایک علوم عربیہ پر اور دوسرا علوم ادبیہ علوم اسلامیہ پر. کیوں دونوں پر مہارت ضروری؟ علوم عربیہ پر مہارت اس لیے ضروری لأنها فی لغت العربی، اس لیے کہ عربی زبان میں ہے. کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. اللہ نے اس دنیا میں نظام یہ بنایا ہے کہ انسان کو اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے کسی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے. عربی بولے گا، اردو بولے گا، آسامی بولے گا، بہرحال تو علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ ان دونوں کے سلسلے میں تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علم تفسیر کے لیے آدمی کو کم از کم کتنے علوم سے واقفیت؟ کم از کم 14 علوم سے واقفیت ضروری ہے. کتنے علوم سے واقفیت ضروری ہے؟ 14 علوم سے. وہ 14 علوم جو ہے وہ ان میں سے کچھ علوم وہ ہے جن کو علوم عربیہ کہا جاتا ہے اور کچھ علوم وہ ہے جن علوم کو علوم اسلامیہ کہا جاتا ہے. وہ علوم کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک
علوم عربیہ پہلے، علم اللغہ، علم اللغہ، نمبر 2 علم النحو، نمبر 3 علم التصریف، علم الصرف بھی لکھ سکتے ہیں، علم التصریف بھی لکھ سکتے ہیں، نمبر 4 علم الاشتقاق، اگر اس کو لغت میں شامل کرو تو 14 علوم ہو گیا، اور اس کو الگ سے مستقل گنے تو پھر 15 علوم ہو جاتے ہیں، علم الاشتقاق، نمبر 5 علم البیان، نمبر 6 علم المعانی، نمبر 7 علم البدیع، نمبر 8 علم القراءات۔ تو یہ جو 7 ہوئے یہ ساتوں کے ساتھ علوم عربیہ، اور علم القراءات یہ دونوں میں آتا ہے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ اس کے بعد علوم اسلامیہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 علم اصول الدین، یا جس کو علم العقائد کہا جاتا ہے، نمبر 2 علم اصول الفقہ، نمبر 3 علم الفقہ، نمبر 4 علم الحدیث، نمبر 5 علم اسباب النزول، نمبر 6 علم الناسخ والمنسوخ، اور نمبر 7 علم الموہبہ، ذہانت، فطانت اور موہبت۔ اب یہ علوم جب آدمی کے پاس ہے تب جا کر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تفسیر کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تفسیر کی اہلیت رکھتا ہوں۔ اس کے بغیر آدمی تفسیر کرنے، تفسیر پڑھانے اور تفسیر لکھنے کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ کیوں مجاز ہوگا بھائی؟ کہا میں نے آپ کو، انجینئر نہیں ہے بلڈنگ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، دنیا کا دستور ہے۔ ڈاکٹر نہیں ہے انجیکشن پھونک سکتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چھوٹی چھوٹی دنیا کی صنعتوں کے اندر میں اس کی مہارت کے بغیر آدمی کہ 10 سال ایس ایس سی کرے، پھر 2 سال ایچ ایس سی کرے، پھر اس کے بعد نیٹ کرے، پھر اس کے بعد 6 سال تک کیا کرے؟ علم طب حاصل کرے، تو یہ 19-20 سال مادہ پوری کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہاں کچھ کرنا نہیں اور سیدھا آ کر شروع پڑ جانا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے ہم تفسیر کرے گا، تو کسی کے باپ کی پراپرٹی تو ہے نہیں۔ اچھا، اوپر سے سینہ جوڑی ہے، بولتے ہیں کہ نہیں، قرآن تو پوری امت کی پراپرٹی ہے، کوئی بھی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن تو کھلونا ہے۔ اتنی آسان اور اتنی نارمل قرآن کریم کو آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی اٹھا، ایک لفظ عربی آئے نہیں، کتنا؟ ایک لفظ نہیں، اور بولے کیا قرآن کی تفسیر لکھی 10 جلدوں میں، تفہیم القرآن، اور کیا نہیں آوے؟ ایک لفظ کس کو بولتے؟ اب آپ بولے کہ ایسے کیسے لکھی؟ اردو میں بہت تفسیر لکھی تھی لوگوں نے، ان سب تفسیروں کو جمع کر لیا۔ اب تو اور بھی آسان ہو گیا کہ اس وقت تو 20-25 رہی ہوگی، اب تو 150, 200, 300 ہو گئی تفسیریں۔ تو ادھر اس میں پڑھا، اس میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے جو سمجھ میں آیا وہ اس میں انڈیل دیا۔ ظاہر سی بات ہے بغیر ان علوم میں مہارت کیے ہوئے تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو حضرت نے تفسیر تو کی، مگر تفسیر کیا؟ انہو گھوٹالا، پھر تفسیر، وہ تفسیر نہیں ہوئی بلکہ تفسیری گھوٹالا ہو گیا۔ اب کیسے گھوٹالا ہوا؟ کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے تو قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنے کے بجائے قرآن کی تفسیر اہل کتاب کی کتابوں سے کر رہے تھے۔ تورات نے ایسا کہا، انجیل نے ایسا رکھا، قرآن یہ کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ محرف ہو چکے ہیں۔ اب اس محرف سے اس غیر محرف کی تفسیر کیسے ہوگی؟